میری پیدائش صحرا کے جنگلوں میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میں گاؤں کے ایک اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ میرے والد صاحب دن رات مزدوری کرتے تھے اور میں دن رات پڑھائی کرتا تھا۔ ان کا خواب تھا کہ میں ایک دن بہت بڑا افسر بنوں۔ میں اسکول میں سب سے زیادہ لائق تھا۔ اسکول کے استاد میرے والد صاحب کو کہتے تھے کہ آپ کا بیٹا کلاس میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ پھر میں نے اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کی۔ ایک دن میرے ابو کام سے واپس آ رہے تھے کہ اچانک راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی، تو میں نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی اور اپنی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی۔ میرا گھر کالج سے کافی دور تھا۔ گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ کالج جاتے وقت اگر کھانا ہوتا تو کھا لیتا، ورنہ میں بھوکے پیٹ کالج چلا جاتا تھا۔ میرے حالات اس قدر خراب تھے کہ کالج جانے کے لیے میرے پاس کرایہ تک نہیں ہوتا تھا، اور ایک دن میں نے تنگ آ کر اپنی پڑھائی چھوڑ دی۔ پھر میں نے دوسرے شہر میں کام کرنے کا سوچا۔ ایک دن ایسے ہی سوچتے سوچتے میں ایک ہوٹل میں جا کر بیٹھ گیا، اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ایک کپ چائے پی لوں۔ پھر میں نے ٹیبل پر پڑے اخبار میں ایک ایڈ دیکھی سیکورٹی گارڈ کی، تو میں نے ہوٹل میں ایک آدمی سے کال کرنے کے لیے موبائل مانگا۔ اس نے مجھے موبائل دے دیا اور میں نے کمپنی کے مینیجر سے بات کی۔ اس سے کہا کہ میں جاب کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ لاہور آ جاؤ، تو میں لاہور چلا گیا، اور اتنا لمبا سفر کر کے میں تھک گیا تھا، اور پہلی بار میں کسی دوسرے شہر میں گیا تھا۔ بس یہی سوچ رہا تھا کہ کام ملے گا یا پھر نہیں۔ جب میں لاہور پہنچا، میری جیب میں اس وقت 10 روپے تھے۔ میں نے 10 روپے کے بسکٹ لیے اور ساتھ ایک پانی کا گلاس لیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو بڑی مشکل سے میں کمپنی کے آفس میں پہنچا۔ سامنے اس مینیجر نے مجھے جیسے ہی دیکھا تو اس نے مجھے کہا کہ ارے بھائی، تم تو بڑے چھوٹے ہو۔ تو میں نے اس مینیجر سے کہا سر میں بہت غریب ہوں، پلیز مجھے آپ کہیں پر کام لگا دیں۔ تو سر نے مجھے کام پر لگا دیا۔ میری تنخواہ اس ٹائم 12,000 تھی۔ انہوں نے مجھے ایک یونیفارم اور ایک گن دی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بندوق پہلی بار اٹھائی تھی۔ تب میری ڈیوٹی ایک کالج میں لگی، تو وہاں ایک چچا پہلے سے ہی کام کرتے تھے۔ اس چچا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور نہ جانے کون سی مجبوری ہے جو تم یہ کام کرنے لگے ہو، چچا نے کہا۔ تو میں نے چچا سے کہا کہ چچا جی میں بہت غریب ہوں، گاؤں سے یہاں کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو چچا نے کہا ارے بیٹا پریشان نہیں ہونا، میں ہوں۔ چچا نے مجھے ٹریننگ دی۔ چچا مجھ سے بہت پیار کرنے لگے، مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھنے لگے، تو میں بھی ان کا احترام کرتا تھا، ان کی بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ وہ میرے والد جیسے تھے۔ اور جب میں کالج میں امیروں کے بچوں کو دیکھتا تھا تو مجھے اپنا کالج یاد آ جاتا تھا، اور اپنی بے بسی دیکھی نہیں جاتی تھی مجھ سے۔ میں امیروں کے بچوں کو دیکھتا، وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے تھے، اور میری جیب میں پیسے نہیں تھے۔ روزانہ صبح شام لنگر کھانے میں کھانا کھاتا تھا، اور مجھے گھر کے کھانے کی بہت یاد آتی تھی۔ اور اسی شہر میں میرا کوئی اپنا بھی نہیں تھا۔ سارا دن بڑی مشکل سے گزرتا تھا، گن وردی میں، اور وردی بہت موٹی ہوا کرتی تھی، مگر ان بڑے لوگوں کے شہر میں غریب کی کوئی عزت، کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو میں نے 1 سال کمپنی میں کام کیا۔ گھر کے حالات بڑی مشکل سے چل رہے تھے۔ میرے اماں ابا کہتے تھے کہ بیٹا کیا اتنی خجل خواری کر رہے ہو، گھر واپس آ جاؤ۔ ایک دن میں شام کو ایک باغ میں بیٹھا اور وہاں مجھے ایک آدمی ملا، جس نے کہا کہ بھائی آپ کام کرنا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا جی بھائی میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس بھائی نے مجھے ایک کام پر لگایا، اور اس آدمی نے ایک اکیڈمی میں مجھے
کام پر لگایا تھا اور میری تنخواہ اس وقت 20,000 تھی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا، تھوڑا بہت گزارا ہونے لگ گیا تھا۔ حالات نے مجھے اتنا توڑ دیا کہ میں خود سے نفرت کرنے لگا، اور میری کیا اوقات کہ میں کسی سے محبت کروں۔ اسی اکیڈمی کے سامنے سے ایک لڑکی روزانہ گزرا کرتی تھی۔ وہ مجھے دیکھتی تھی اور روزانہ دیکھ کر چلی جاتی تھی۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا، لیکن میں نے اس لڑکی کی طرف کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ایک لڑکا جو میرے ساتھ کام کرتا تھا وہ مجھے ہمیشہ چھوٹا بھائی سمجھتا تھا، اور وہ بھی روزانہ یہ منظر دیکھا کرتا تھا، اور اس نے میری خاموشی برداشت نہیں کی اور اس نے کہا، بھائی، لڑکی آپ کی طرف 1 سال سے دیکھ رہی ہے، لیکن آپ نے کبھی ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اور میں نے اسے جواب دیا، ارے بھائی، میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں کسی سے محبت کروں۔ ایک دن میرا دوست بازار کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اس لڑکی نے میرے دوست سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ابھی تو آپ نوجوان ہو اور یہ کام کیوں کرتے ہو؟ بس حالات نے ایسا بنا دیا ہے۔ اور اس نے میرے دوست سے وعدہ لیا کہ اس لڑکی نے مجھ سے ایک بار ملنا ہے، پلیز خدا کے لیے مجھے ایک بار اس سے ملوا دو۔ تو میرے دوست نے کہا کہ چلو میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ بھائی چلو آج پارک چلتے ہیں۔ وہ مجھے پارک میں لے گیا، اور وہ پارک اس کے گھر کے بالکل قریب تھا، اور روزانہ اس پارک میں آیا کرتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک محل سے نکل کر آ رہی ہے، تعجب میں نے اتنے بڑے گھر سے نکلتے دیکھا اس کو۔ اس وقت میں بالکل خاموش تھا اور اسے دیکھتا رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت پرندہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس پرندے میں اس لڑکی کی جان بسی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دکھوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تھا۔ بس جب میں نے اس کو دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے ایک مردہ جسم میں جان آ گئی ہو۔ مجھے سب کچھ بہت اچھا لگنے لگ گیا تھا۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو میں بولنا بھول گیا تھا، اور اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اور میں نے اسے کہا کہ میں مزدور ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تھی، اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ روزانہ پروٹوکول کے ساتھ کالج جایا کرتی تھی، روزانہ آتے جاتے مجھے دیکھا کرتی تھی۔ مجھے بھی اس کی عادت ہونے لگی تھی، میں بھی اسے روزانہ دیکھا کرتا تھا۔ مجھے بھی جینے کی تمنا ہونے لگی، اور مجھے آہستہ آہستہ اس سے محبت ہونے لگی۔ میں روزانہ اس کا انتظار کرتا تھا، اتنا انتظار کرتا تھا کہ جیسے مرنے والے کو زندگی کی تلاش ہو، اور مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو گئی، اور اسی کا انتظار مجھے روزانہ پاگل کرتا تھا۔ میں دن رات اس کی گلیوں میں چکر لگایا کرتا تھا۔ میں قسم دیتا ہوں کہ میں نے اسے کبھی بھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ وہ اپنے محل میں پرندوں کے ساتھ کھیلا کرتی اور محلوں میں زندگی گزارتی تھی، اور سارا دن اپنے گھر میں رہتی۔ اس کے نوکر رات دن گاڑیوں میں اس کے ساتھ رہتے تھے، اور ایک میں تھا جو سارا دن ڈیوٹی کرتا رہتا تھا، اور جب میری ڈیوٹی ختم ہوتی تو میں اس کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ ایسی 1 سال، 2 سال، 3 سال لگے۔ 3 سال کے بعد میں بہت تھک گیا تھا اس کا انتظار کرتے کرتے۔ جب بھی اس کو ٹائم ملتا تو ایک بار میری طرف دیکھتی تھی، وہ بھی ایک نظر سے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا اس کی گاڑی میں ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا، اور اس کے بعد میں انتظار کرتا رہا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ کئی دن گزرنے کے بعد میرے دوست کی ایک دن اس سے ملاقات ہو گئی، اور ملاقات کے دوران اس کو ایک لیٹر دیا جس میں لکھا تھا، اگر تم مجھ کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو بدلو، اتنا پیسہ بنا لو کہ ان سب کا مقابلہ کر سکو۔ میری زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہ تھی۔ اب تو گھر کے حالات بھی بہت زیادہ خراب تھے، اور دوسرا مجھے اس کی عادت ہونے لگ گئی تھی۔ اور اس کے بعد میں 2 سال کام کرتا رہا۔ کام کرنے کے بعد میں نے بہت زیادہ محنت کی،
اور اپنے گھر والوں سے بات کی کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ گھر والوں کو بڑی مشکل سے میں نے بتایا تھا کہ تو میرے ماں باپ رونے لگے۔ میری ماں باپ نے مجھے یہ کہا کہ تم ہم سے پہلے ہی اتنے دور ہو اور اب تم اتنی دور نہیں جانا۔ ایک طرف میرے گھر والوں کی غریبی اور ایک طرف میری محبت جو بہت امیر ہے، وہ دن رات میرا انتظار کر رہی تھی کیونکہ یہ مجھے نظر آ جائے۔ میں بھی دن رات اسے ڈھونڈتا تھا کہ کہیں وہ مجھے دکھائی دے جائے، لیکن اس کے بعد اس نے کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ میں اس کا انتظار کرتا رہتا تھا، ساری رات نہیں سوتا تھا۔ میں ڈپریشن کا مریض ہو گیا تھا، سارا دن کام کرتا، رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے پھر میرا دوست مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے میری آنکھوں کی طرف دیکھا اور اس نے میرے دوست سے کہا کہ ان کی آنکھوں کو سکون دو، ان کی آنکھوں پر اتنے جالے جم گئے ہیں، عنقریب اسے نظر آنا بند ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے مجھے نیند کی گولیاں دی۔ جیسے ہی میں نیند کی گولیاں کھاتا تھا بس 24 گھنٹے نیند آتی تھی، اس کے بعد مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ صبح سے شام اس کے انتظار میں گلیوں میں پھرتا رہتا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے پیسوں کا انتظام کیا اور دبئی نکل گیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس کا انتظار کرتے ہوئے 5 سال گزر گئے۔ اس انتظار نے مجھے آوارہ بنا دیا۔ خدا کے لیے اس سے کہیں کہ بس ایک بار مجھ سے رابطہ کر لے۔ میں آج بھی اس کا انتظار کرتا ہوں۔ اسے بتانا چاہتا ہوں ایک دن میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، پلیز تم میرا انتظار کرنا۔ اگر میں زندہ رہا تو ضرور ملوں گا، اگر مر گیا تو روزے محشر اس سے ضرور ملوں گا۔ دن رات بس ایک ہی بات مجھے بار بار یاد آتی ہے۔ 5 سال بعد محبت کرنے کے بعد مجھے ملا بھی تو صرف انتظار۔ مجھے اس کی قید سے رہا کر دو، خدا کے لیے مجھ سے بات کر لو۔ میں سکون کی نیند سونا چاہتا ہوں۔ میری آنکھیں آج بھی تمہارا انتظار کرتی ہیں۔ ان 7 سال میں مسکرانا بھول گیا، پر تمہارے انتظار میں پل پر مر رہا ہوں۔ میں بہت زیادہ اذیت میں ہوں، ایک زندہ لاش کی طرح۔ میرا قصور بس اتنا ہے کہ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں ضرور ملوں گا۔ بس اتنا پیغام بتا دینا اسے میرا، آج وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، مجھے یاد کرتی بھی ہوگی یا پھر نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور آج بھی میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں اب بہت تھک چکا ہوں، بے حد اذیت میں ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اذیت سہتے سہتے اس کے انتظار میں ایسے ہی مر جاؤں گا۔ اسے کہنا کہ رات بڑی اذیت میں گزرتی ہے، کبھی کبھی تو میں خواب میں مر جاتا ہوں۔ اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔